السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ صحابی ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ایمان کے حالات میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان بزرگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی خوش نصیب ہے نا، جو ایمان کے حالات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی خدمت کی ہے نا، اور پھر ایمان کے حالت ہی میں خاتمہ ہوا، انہی کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان حضرت کا درجہ ساری امت میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شمع نبوت کے پروانوں کو بڑی بڑی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے درجے کے اولیاء بھی کسی کم سے کم درجے کے صحابی کے مرتبوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ علیہم الرضوان میں درجات و مراتب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اسی لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف ہمارے نبی نے بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفے ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفے ہیں۔ تو یہ تھے 4 صحابہ اکرام، جو تمام صحابہ اکرام میں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور ان چاروں میں سے سب سے زیادہ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام اور ان بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت تمام مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا نسبت کن سے تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اسی لیے تمام امت محمدی، تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی محبت کریں، ان سے بھی عقیدت رکھیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد اور بیویاں اور اہل بیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت و تعلق ہو، سب لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے نا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی آل اولاد ہیں، اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، تمام لوگوں سے محبت کرنا اور ان کے ادب اور تعظیم کرنا، اور جن چیزوں کے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق تھا ہے نا، نسبت تھی، ان تمام چیزوں کا ادب کرنا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو بھی چیزوں سے، جیسے کپڑے، جبہ مبارک، امامہ شریف وغیرہ، ان سب چیزوں سے بھی، ان سب چیزوں کی بھی ادب کرنا چاہیے۔ اب پڑھتے فرشتوں کے بیان۔ عقیدہ 1، خدا کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور فرشتے کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہیں، اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، اور ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اس شکل میں ظاہر ہو جائیں۔ وہ کبھی انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی دوسری شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب نور سے کسے پیدا کیا گیا ہے؟ فرشتوں کو، اور ان کو یہ طاقت دی ہے کہ کبھی وہ انسان کی شکل لے لیتے ہیں، کبھی اور دوسری چیز کی شکل لے لیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، جو شکل چاہے وہ اختیار کر لیں۔
عقیدہ نمبر 3، فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ فرشتے مخلوق معصوم مخلوق ہے، یہ ہے نا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا ان سے، نہ ہی اس میں کوئی مرد ہے نہ ہی عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے، وہ خدا کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتے، وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، اسی لیے فرشتوں کو معصوم کہا گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مختلف کاموں میں لگا دیا ہے، اور جن کو جو کام سپرد فرمائے ہیں وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جو کام میں لگایا ہے وہی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ جس نے ان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے رسول بھی جانتے ہیں، فرشتوں کی تعداد اللہ بھی جانتا ہے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جو سب فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایسے تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں ان کی تعداد نہیں معلوم ہے، لیکن تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے باقی فرشتوں میں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ 1 نمبر پہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے نا، یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، کسی فرشتے کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرشتے کے شان میں تھوڑی سی بھی ادنا سی گستاخی کرے گا تو بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔